علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 20 نومبر بروز ہفتہ 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 49 سے لے کر 53 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب الاعراف کا بیان پیچھے ہو چکا ہے اور ان کا ہی واقعہ چل رہا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، میں نے یہ بھی پچھلے درس میں بیان کر دیا تھا کہ جنتی اور جہنمیوں کا جو آپس میں مکالمہ ہوگا وہ بھی میں نے بیان کر دیا تھا۔ آج کی نشست میں جو آیت نمبر 49 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اقسمتم تم قسمیں کھا کر کہتے تھے۔ اصحاب الاعراف جب جنت میں جائیں گے نا تو پھر وہ جہنمیوں کو جنت سے خطاب کر کے یہ بات کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں اقسمتم جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ لا ینالہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہیں پہنچائے گا برحمت، کوئی رحمت، ادخلوا داخل ہو جاؤ الجنت، دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں فرمایا داخل ہو جاؤ۔ لا خوف علیہم، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف ولا انتم تحزنون، اور تم غمگین بھی۔ یہ ہوگی آیت نمبر 49۔ اب آیت نمبر 50 سنیے۔ ونادا اصحاب النار، جہنمی پکاریں گے، ندا دیں گے اصحاب الجنت، جنت والوں سے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو پکار کے کیا کہیں گے؟ ان افیدوا علینا من الماء، ہم پیاس سے مر رہے ہیں، ہم تو جل رہے ہیں، یار جنت سے کچھ پانی ہماری طرف بھی پھینک دو، جنت سے کچھ پانی ہماری طرف سے بھی، ہم تو جہنم میں مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کوئی تھوڑا سا پانی ہم پر پھینک دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے دے دو، ہمیں یا کچھ پینے کے لیے دے دو یا کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو قالو، وہ جنتی کہیں گے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے حرمہما، تم پر حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو، علی الکافرین، ہر کافر پر اللہ نے جنت کی ہر نعمت کو حرام کر دیا ہے۔ آج تمہیں کوئی بھی نعمت مل سکتی، اب دیکھیے نا، آج کافر بھی کھا رہے ہیں اور ہم بھی، آج ہم بھی پی رہے ہیں تو کافر بھی، ہماری آل اولاد ہے ان کی بھی آل اولاد ہے، ہماری زندگیاں ہیں ان کی بھی زندگیاں ہیں، رہائشیں ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ دنیا کے معاملوں میں آج ہم سے اچھے ہیں، مگر جنت میں ہر نعمت چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اللہ صرف ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ آگے سنیے جی، الذین، وہ لوگ، اتخذوا دینہم، جنہوں نے بنایا اپنے دین کو، بولیے جنہوں نے بنایا اپنے دین کو، کیا؟ لہون، دل لگی، لہون کیا ہے؟ یا کھیل سمجھ لے، لائبن ولائبا، اور تماشا، انہوں نے دین کو بنایا کھیل اور تماشا۔ یہ بہت ڈیوٹی ہے ہم سب کی ایز اے مسلمان کہ ہم دین کو کھیل تماشا نہ بنائیں۔ بولیے، دین کے کسی کام کو کھیل تماشا، یہ دین ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو ہلکا نہ سمجھنا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ الْطَلِيقِ، تم جو مسکرا کر اپنے بھائی سے ملاقات کرو گے، اللہ اس مسکراہٹ پر بھی تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے
کہ ہم نے جو چیزیں مستحب ہے نا ان کو فرضوں سے بھی آگے کر رکھا ہے، فرضوں سے بھی حالانکہ فرض مستحب چھوٹ جائے تو کسی کو کوئی کہنے کا حق رکھتا، کھل کے کہتا ہوں میں، فتوے تو اگے بڑے لگ رہے ہیں، 4 اور لگ جان گے، پر قرآن اگے رکھ کے بندہ گل تو سیدھی کرے نا۔ کی خیال ہے اسی پٹھی بھی کر لئیے تو لوگوں کو راضی کر سکتے، کر گل تو سیدھی کریے۔ کوئی ساری عمر انگوٹھے نہ چومے، اس کی سنیت میں اللہ کی قسم کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق ہے نہ، فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، ایک مستحب عمل ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ پر ہم نے محلوں میں ٹارگٹ کر رکھا ہے، یہ حاجی صاحب انگوٹھا نہیں چومتے، بھابھی ہو گئے نا جی، چل بیڑے گر کر دیا، اسی بات پر ہم نے نکال دیا، او جی میں نے ختم دلایا اس نے ختم او بھائی شرعی حدود سمجھو، یہ فرض واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ، تو اس پر کیوں پکڑ دھکڑ جاری کر رکھی ہے؟ دین کو کھیل تماشا نہ بناؤ۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آج چھاپر چاولوں کا ملے گا تو مجمع بڑھ جاتا ہے، بولیے مجمع بڑھ جاتا ہے، اور جب پتا ہو کہ آج سکے تو میڑمائیا، آج صرف بیان ہوگا تو مجمع کم ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا کھیل تماشا کیا ہوگا کہ معاذ اللہ مسجد کو، دین کو، قرآن و حدیث کو صرف کھانے کے لیے بنا رکھا ہے، جبکہ ہمارے نبی نے پتھر کھا کے قرآن سنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم قالینوں پہ بیٹھتے ہیں کہ جی چھاپر ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو پھر ہم کھسک جاتے ہیں۔ تو دین کو دین سمجھے، اور دین میں جس چیز کا جو معیار اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے اس کو وہی رکھو، فرض کو نیچے نہ لاؤ اور مستحب کو فرض کے برابر نہ لاؤ، وگرنہ دین کو ہم نے کھیل تماشا بنا دیا جیسا کہ بن گیا ہے۔ تو فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل تماشا بنایا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ بولیے جی، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا کہ اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، کہ یہ جہان ہے بس اگلا کیا ہے۔ مان لیتے ہیں ہاں جی آخرت بھی ہے جی، قبر بھی ہے جی، حشر بھی ہے بھی، تو کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہاں یار کہو سبحان اللہ۔ بہلول دانا تھا خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں، وہ بڑی معرفت اور پتے کی بات کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ دنیا میں بیٹھ کر بھی آخرت کی باتیں کرتے تھے۔ مجذوب ولی تھے۔ مجذوب وہ نہیں ہوتا جڑا کپڑے ہی لا چھڑے، اے جی کی ہے جی مجذوب ہے، میں کہتا ہوں الو دا پٹا ہے، یہ کیسے مجذوب ہے؟ ایک دربار کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ وہ بزرگ صاحب ننگے ناچ رہے ہیں اور سامنے عورتیں بھی دھمال ڈال رہی ہیں۔ اب ان کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ جو یہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، جو یہ کہتا ہے وہ عجیب تماشا ہے بھائی۔ ایک آدمی بیچارہ کپڑے بھی نہیں پہن رہا، وہ تو مجنون ہے، مجذوب نہیں۔ اب آپ کو بتاؤں کہ مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ کہو سبحان اللہ۔ 80 روٹی کدو کھانے ہیں؟ جدو بھوک لگے، بولو جدو ادو کو ڈاکٹر کہنا کھا لو، یار بولو تو صحیح۔ کوئی مولوی فتویٰ لکھ کے دینا بھی روٹی کھا لو، نہیں بھائی، وہ ہماری طبیعت کا تقاضا ہے، پانی ہماری طبیعت کا، تو کھانا پینا ہماری طبیعت بن چکی ہے۔ مجذوب وہ ہوتا ہے شریعت جس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ جیسے ہم کھانے پینے کے بغیر نہیں نہ رہتے، وہ مجذوب شریعت اور سنت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہمیں نیند آتی ہے، اس کو ہر سنت پہ عمل اللہ ایسے ہی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ کو کچھ بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی کہ مجذوب اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ جذب کر کے اپنا یار بنا لیتا ہے۔ اس کو نہیں بیچارہ جو کھا ہی نہیں سکتا، ہاتھ دھو نہیں سکتا، دھڑ دھو نہیں سکتا، نہا نہیں سکتا، جوئیں پڑی ہوئی ہیں، آپ نے اس کو ولایت دی، ایڈی توہین نہ کرے کرو۔ ولی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھو
خدا یاد آئے، جس کے ساتھ بیٹھو تو مصطفیٰ یاد آئے۔ لو جی وغرت، اور وہ ہارون الرشید کی بات کر رہا تھا، وہ بہلول دانا، یا اس کو کہا کہ بھائی ہارون الرشید بیمار تھا، آخری وقت تھا، تو پیغام آیا جی بہلول دانا تمہیں ملنا چاہتا ہے۔ اس نے ویسے ملاقاتیں بند کر رکھی تھی، وہ کہا آڑ دو یار، درویش آدمی ہے، آئے نا۔ تو چند دن پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی صحت میں، تو ایک چھڑی دی ہارون الرشید نے، کہا بہلول دانا جو تمہیں اس علاقے میں اپنے سے بڑا بے وقوف نظر آئے اس کو پکڑا دینا۔ بادشاہ تھا نا، مذاق میں کہہ دیا کہ جو تم سے بڑا کم عقل ہو یہ چھڑی، اب وہ چھڑی بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ آ گئے، عیادت کی، کہا جی کیا حال ہے؟ کہا یار کوئی حال نہیں، بس میں تو جا رہا ہوں، میں تو۔ کہا جی کہاں؟ کہا اگلے جہان۔ اس نے کہا قریب ہے کہ دور ہے؟ اس نے کہا بڑا دور ہے بھائی، وہ تو اگلا جہان ہے، پورا جہان چھوڑ کے آگے جانا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی وہاں تو قبر ہے، حشر ہے، پھر آگے جنت کی مرحلے ہیں، جہنم سے اللہ بچائے وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا پھر تیاری کیا کی ہے؟ بولو تیاری؟ کیا لگا یار کوئی تیاری نہیں۔ اس نے کہا کیوں اتنے لمبے سفر پہ کوئی تیاری نہیں؟ اس نے کہا جی کوئی تیاری نہیں یار۔ تو بہلول دانا نے کہا یہ چھڑی لے لو بھائی، کہ مجھے دا حساب لگن ڈے گل کا مزہ نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ چھڑی اس کو دینا کہ جو تم سے بڑا بے وقوف ہو۔ آج اس نے پوچھا کہ تم اتنے لمبے سفر پہ وہ تیاری کی ہے؟ ہوگا یار نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ یہ چھڑی لے لو یار۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تم نے کہا تھا نا کہ جو تم مجھ سے بڑا بے وقوف ہو اس کو دے دینا، تو بھائی پوری دنیا میں مجھے تجھ سے بڑا بے وقوف نظر ہی نہیں آیا کہ تو یہاں سے شہر جاتا تھا تو بڑی لاؤ لشکر تیاریاں، اور آج جب تو ایک جہان چھوڑ کے اگلے جہان جا رہا ہے تو تیاری کیوں نہیں کی؟ اگر تو تیاری کرتا عقل مند ہوتا، تیاری نہیں کی، اس لیے یہ چھڑی میں تجھے دے رہا ہوں کہ تجھ سے بڑا بے وقوف دنیا میں ہو سکتا۔ حقیقت بات ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے، ہو سکتا ہے کہ یہ سونا ہمارا آخری سونا ہو۔ ایک صحابی آئے، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا حضور کے پاس، او بس کر یار علی کی پٹھانا والے کام شروع کیتے نے، تو 70 جیباں لائیاں نے۔ تو میں کہہ رہا ہوں میرے وال تک سجنا، او آیا کہنے لگا قال یا رسول اللہ، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے واز کیجئے، اذنی آئین کے ساتھ، اذنی اوجزی یا رسول اللہ، واز کرے پر تھوڑا سا مختصر ہو تاکہ یاد رہ جائے۔ حضور نے اس کو 13 سیکنڈ کا واز فرمایا، 13 سیکنڈ، اور 13 سیکنڈ میں دین و دنیا سب کچھ بیان فرما دیا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ آپ نے ایک تو اس کو یہ فرمایا کہ فصلی صلاۃ مودع، پہلی بات اس 13 سیکنڈ میں کہ نماز ایسے پڑھ جیسے ساری دنیا کو الوداع کر کے زندگی کی آخری پڑھ رہا ہے۔ اسی روٹی پویں آخری سمجھ کے کھاندے ہوئیے کہ پتہ نہیں اگلی لبڑی کہ نہیں لبڑی، پڑھ دو ماشاءاللہ ہر شے، پر نماز میں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسرا وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ، ایسی بات نہ کر کے تجھے معذرت کرنی پڑے، پہلے ہی اچھی بات کر، سوڑی بات کر، خوشی والی بات کر، گھٹیا بات ہی نہ کر۔ تیسری بات وَأَجْمِلْ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے توجہ، امیدیں توڑ دے، رب سے امیدیں جوڑ دے۔ یہ 13 سیکنڈ کا واز ہے۔ فصلی صلاۃ مودع ولا تکلم بکلام تعذر منہ واجمع الایاس مما فی ایدی الناس، یہ 13 سیکنڈ ہے، دین اور دنیا سب کچھ بیان کر دیا۔ تگڑے ہو جاؤ میرے بھائیوں، فتنے بڑے آ گئے ہیں، کئی دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں۔ آئیے جی ترجمہ پورا کر کے اجازت چاہوں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو دل لگی کھیل تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ تو فالیوم ننساہم، آج قیامت والے دن ان کو ہم بھلا دیں گے۔
بولو ان کو ہم اللہ کہتا ہے میں ان کو بھلا دوں گا. کیوں؟ توجہ کرنا. کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح دنیا میں انہوں نے میری ملاقات کو بھلا رکھا تھا، انہوں نے قبر اور حشر کو بھلا رکھا تھا، آج ہم نے بھی ان کو وما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ ہماری آیتوں سے تکبر کرتے تھے، انکار کرتے تھے. والا تو آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بلا شبہ یقیناً ہم لائیں گے ان کے پاس بِكِتَابٍ، ایسی کتاب فَصَّلْنَاهُ، ہم نے اسے کھول کر بیان کیا ہے، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی بنیاد پر، اور ہدن، حال یہ ہے کہ اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی قرآن بھی وہاں آ جائے گا. بولیے قرآن بھی وہاں، وَرَحْمَةً، اور اس میں رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. هَلْ يَنظُرُونَ، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، سوائے اس کے انجام کے، سوائے اس کے تأویلہ. هَلْ يَنظُرُونَ، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کہ حقیقت کھل جائے. بولو حقیقت ہے. مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے تم مرو گے، اب یہ مشرک انتظار کر رہے ہیں کہ ذرا موت آ تو لینا. اللہ کہتا ہے الا تاویلہ، اس کی حقیقت کا انتظار کر رہے ہو کہ قبر میں یہ ہوگا، تو یہ انتظار میں کلمہ نہیں پڑھ رہا کہ ہوگا تو دیکھ لیں گے، حشر آئے گی تو یہ انتظار میں آ جائے پھر ہم بھی کچھ کر لیں گے. تو وہاں کرنے شرنے کا ٹائم ہے. مولا علی فرماتے ہیں آج عمل ہے، حساب کوئی نہیں، مرنے کے بعد حساب ہے، عمل ہے. تو فرمایا یوم یاتی، وہ دن آئے گا نا، تأویلہ، اور اس کا انجام بھی سامنے پھر آ جائے گا. تو یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ، جنہوں نے دین کو بھلا دیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت رسلنا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہائے ہمارے پاس آئے تھے رسول حق لے کر، ہمارے پاس آئے تھے رسول. فہل لنا، تو فہل لنا، کیا ہمارے لیے، من شفعاء، ہے کوئی سفارش؟ فیشفعوا، کہ وہ ہماری سفارش کرے. فیشفعوا لنا، ہے کوئی سفارشی جو آج ہماری سفارش کرے؟ مگر وہاں ان کا کوئی سفارشی. او نرد، یا پھر اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، فنعمل، تاکہ ہم اچھے عمل کر لے، غیر الذی کننا نعمل، ان عملوں کے خلاف جو پہلے کر آئے ہیں. یا تو آج کوئی ہماری سفارش ہی کر دے کہ ہمیں نجات مل جائے، یا پھر اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے. اگر ہم چلے جائیں تو وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کر آئے ہیں. اور قرآن نے ایک جگہ کہا میرے محبوب اگر میں ان کو دوبارہ بھیجوں تو دوبارہ پھر یہی کریں گے، دوبارہ پھر. تو یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں. تو کننا قد خسروا انفسہم، بلا شبہ خسارے میں ڈالا انہوں نے، انفسہم، اپنی جانوں کو، وضل عنہم، اور گم ہو گیا ان سے، اما کانوا یفترون، ہر وہ جھوٹ جو دنیا میں باندھتے تھے، ہر وہ جھوٹ جو دنیا میں، وہ جھوٹی امیدیں بھی آج گم ہو گئی، وہ جھوٹی آرزویں بھی تب توڑ گئی. حقیقت سامنے آ گئی کہ محشر والے دن رب اسی کو رحمت عطا کرے گا جس پہ مصطفیٰ راضی ہوگا. اگر نبی ناراض ہے تو پھر کچھ بن سکتا نہیں. یہاں آ کر اہل سنت ایک شاعر کہتے ہیں کہ خدا دا پکڑا چھڑاوے محمد. تو ہم تو سب خدا کی پکڑ میں ہی ہو گئے. قیامت تو پکڑ کا نام ہے نا، ناچ گانے کا نام تو نہیں ہے کہ مولوی تو کہتے ہیں جی ہم تو جھوم جھوم کر جائیں گے تو چھلانگے مارتے جائیں گے. میں کیا بھی وہ تیرے محلے دا گیٹ نہیں ہے، وہ پل سرات ہے، وہ تیری نہر دا پل نہیں ہے، اتنے چھاڑا چھوڑا نہیں لگنیاں. ہر کسی نو اینی اپنی اپنی پئی ہونی ہے کہ کسی دے ننگے ہونے دا خیال بھی نہیں ہوئے گا، کسی دے ننگے ہونے دا خیال بھی. اتنے نبیاں تے رسولاں نو نفسا نفسی ہونی ہے تے تینوں چھاڑا کون مروائے گا؟ کیا تو ابو جہل لڑو بڑا جاہل ہے جو ایسی باتیں ہمیں کر کے ہمارے آخرت کے عقیدے کا بیڑا گرک کرنے آیا؟ تو ظالم اپنے چند ٹکے کھڑے کرنے کے لیے اتنا بڑا کفر پک رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا.
وہاں سورج سوا نیزے پر ہوگا. بس ایک بات ہے کہ خدا دا پکڑیا چھڑاوے محمد، تے محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، کیونکہ حضور جس پر ناراض ہے رب نے اسے چھوڑنا ہی نہیں. تو جسے رب نہ چھوڑے اسے پھر کوئی اور چھڑا سکتا نہیں ہے. اللہ نے قیامت والے دن رضائے مصطفیٰ دیکھنی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر وداعنا الحمدللہ رب